حضرات عزیزان محترم، ہم اور آپ جو ہے کہ حضور غوث الاعظم دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے کرامات کو سنتے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے کرامات صادر بھی ہیں، اور حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند فرمایا ہے، جس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اسی طریقے سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ جس طریقے سے میرے نبی کا مقام تمام نبیوں میں بلند ہے، اسی طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تمام ولیوں میں بلند ہے، یعنی کہ امام الاولیاء ہیں۔ میرے عزیزوں، حضور غوث الاعظم دستگیر کے کرامات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں بڑی ساری قربانی کے بعد انسان کو ولایت کا مقام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ساری قربانی سے لڑنے کے بعد، بڑی ساری قربانیاں دینے کے بعد انسان فاقہ پہ فاقہ کرتا ہے، انسان بھوکا پہ بھوکا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں کتنی قربانیاں دیتا ہے، تب جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ مقام ولایت کو عطا فرماتا ہے، مقام غوثیت کو عطا فرماتا ہے۔ عزیزوں، ہم واقعات، ہم کرامات سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو میں سیدنا غوث الاعظم دستگیر کے جو کہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، طالب علم کا زمانہ ہے، طالب علم کا زمانہ ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے چلے گئے، سبھی لوگوں کو معلوم ہے، لیکن میرے عزیزوں علم دین حاصل کرتے رہے۔ اچانک جو کہ ان کے شہر سے، شہر جیلان سے ایک تاجر آیا اور کہنے لگا، حضور غوث پاک سے ملاقات ہوئی اور کہا، عبدالقادر، تمہاری والدہ فاطمہ ام الخیر کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، بہت سخت طبیعت خراب ہے۔ اللہ اللہ، کوئی بھی بیٹا ماں کے بارے میں اگر ایسا سنے گا تو وہ جو ہے کہ مطلب پریشان ہو جائے گا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر پریشان ہو گئے، اور ان کا دل جو ہے کہ مطلب پورا گھر کی طرف، ماں کی طرف کھینچنے لگا۔ اور حضور غوث الاعظم دستگیر علم دین حاصل کر رہے تھے، ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور ماں کی محبت میں جو ہے کہ مدرسے کو چھوڑ کر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر اپنے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے، کون؟ ماں بھی طیبہ طاہرہ، بڑا پردہ نشین اور متقی پرہیزگار خاتون تھی۔ میرے عزیزوں، ان کا بھی ایک جو ہے کہ الگ مقام ہے حضور غوث الاعظم دستگیر کے ماں کا، بڑا طویل ہو جائے گا، ادھر میں نہیں جانا چاہتا، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے کہا، ماں میں عبدالقادر۔ ماں نے گھر سے ایک جواب دیا بغیر دروازہ کھولے، بیٹا عبدالقادر، کیا تم پڑھائی مکمل کر کے آئے ہو یا آدھی ادھوری پڑھائی چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت سیدنا عبدالقادر کہتی ہے، اب سیدنا عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ ماں، تعلیم تو مکمل نہیں ہوئی، لیکن میں نے تمہاری طبیعت کی خراب ہونے کی خبر سنی، علیل ہونے کی خبر سنی، تو میرا دل جو ہے کہ کھینچتا ہوا آ گیا اور میں آ گیا۔ ماں اندر سے جواب دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرور اور رحمتیں فرمائے حضور غوث الاعظم دستگیر کی والدہ کی تربت پر۔ ماں جواب دیتی ہے اندر سے کہ بیٹا عبدالقادر، تم جاؤ، علم دین حاصل کرو، پڑھائی مکمل کرو، پہلے تمہاری اور ہماری ملاقات جو ہے کہ میدان محشر قیامت میں ہوگی۔ اللہ اللہ، قربان جائیے یارو، اگر ہم یہاں ہوتے، اگر کوئی بندہ بہت دن کے بعد اگر گھر آتا ہے کسی کا بیٹا، تو ماں خوشی سے مچل جاتی ہے، ماں جو ہے کہ سینے سے اپنے بیٹے کو لگا لیتی ہے، لیکن قربان جاؤ حضور غوث الاعظم دستگیر کے ماں پر۔ ماں جب ایسا ہوتی ہے تبھی تو غوث پیدا ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ تو میرے عزیزوں، یہ قربانیاں، اور حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ وہ الٹے پاؤں حضور غوث اعظم دستگیر جو کہ چلے آتے ہیں، پھر پڑھائی مکمل کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کچھ دن کے بعد پھر تاجر کے ذریعے سے خبر آتی ہے کہ عبدالقادر، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے جو کہ اسے نہلایا کفنایا، قبرستان لے کے گئے، جنازہ پڑھے اور انہیں دفنا دیا۔ میرے عزیزوں، تو ان قربانی کے بعد تب جا کر کے کوئی ولایت کے مقام تک پہنچتا ہے۔ اور یہی نہیں دوستو، یہ تو تھوڑا سا پہلو کہ طالب علم کا زمانہ، حضور غوث الاعظم دستگیر کے قربانیاں، مقام، شان، ہر اعتبار سے جو ہے کہ ان کا بچپنا لے، جوانی لے، بڑھاپا لے، تمام جو ہے کہ بے مثال ہے میرے عزیزوں۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت بلند ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے کہ حضور غوث الاعظم دستگیر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کہ اس دنیا میں رکھے تو ایمان کے ساتھ رکھے، اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔